نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. نکالیے پیج 25. ہاں پہلا آئٹم ہے، دیکھیے علم الصرف ایک نامنکلیچر ہے بھائی، ہے علم صرف. علم صرف پہلا کیا ہے؟ علم صرف. اب دیکھیے علم صرف کیا چیز ہے، سمجھ جاؤ. اپن جو ہے حروف سے لفظ بناتے نا، ہاں تو پوری قرآن لفظوں میں رہیں گی. پوری قرآن کیا ہے؟ لفظوں میں ہے. اور لفظ جو ہے 3 قسم کے رہیں گے، اسم رہیں گا، فعل رہیں گا، حرف رہیں گا. 3 میں سے کوئی ایک رہیں گا. تو ہر لفظ کا علم جاننا صرف کہلاتا ہے. کسی بھی قرآنی لفظ کی کو پہچاننا، جاننا، وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم صرف کہلاتا ہے. عربی یعنی عربی زبان کے کسی بھی لفظ کو سمجھنے کا نام کیا ہے؟ علم صرف ہے. ہو گیا؟ بتاؤں. دوسرا دیکھیں علم نحو بلکہ ایک ہے. دوسرا کیا ہے؟ علم نحو. اب یہ کیا ہے؟ الفاظ کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. یہ تینوں کو ملا کے جو ایک سینٹنس بناتے، اس سینٹنس کی تحقیق کرنا، سمجھنا، اس کا نام جو ہے نحو ہے. اس میں کیا کیا فریزز ہیں، اس میں سینٹنسز کیسے بنتے ہیں، کیسا سینٹنس کا جو ہے قاعدے ہیں، اس کے علم کو کیا بولتے ہیں؟ نحو بولتے ہیں. سمجھے؟ اگر لفظ کی حد تک ہے تو وہ کیا ہے؟ علم صرف ہے. سینٹنس ہے، تینوں اسمیت، تینوں جو اسم کی قسمیں ہیں، تینوں اسم، فعل اور حرف، یہ تینوں کو ملا کے جو سینٹنس بناتے، اس کو سمجھنے کا نام کیا ہے؟ نحو ہے. اب تھرڈ آئٹم میں دیکھیے اس میں مصدر. اس میں مصدر. اب دیکھیے سمجھ آؤ. دیکھو بھائی لکھنا نہیں، بھائی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. لکھے تو کیا ہوتا ہے؟ آدھا دماغ ادھر، آدھا دماغ عمر، کچھ امبر بن جاتا ہو. ویسا نہیں کرنا. کبھی کوئی سمجھا رہا تو صرف دھیان پورا سمجھنے کی طرف رہنا. سمجھے؟ اب تیسرا دیکھیے اس میں مصدر ہے. پہلا کیا ہے بھائی؟ بولو. اب آپ لوگوں کو یہیں یاد دلاتے جانا پڑے گا بھائی. کیا ہے؟ علم صرف. ہاں کیا مطلب اس کا؟ کسی بھی ورڈ کا، ایک ورڈ نہیں، کسی بھی ورڈ کو پہچاننا، جاننا، اس کا علم حاصل کرنے کا نام کیا ہے؟ علم صرف. اور علم نحو اسم، فعل اور حرف سے جو ایک جملہ بنتا، سینٹنس بنتا، ایک آیت بنتی. ایک آیت میں کئی سینٹنسز بھی رہتے. ایک آیت میں ایک ہی سینٹنس بھی رہتا، ایک آیت میں کئی سینٹنسز بھی رہتے. تو جو ہے آیتوں کو سمجھنا، یعنی جملے کو سمجھنے کا نام کیا ہے؟ نحو ہے. اب تھرڈ آئٹم ہے اس میں مصدر. اب اس کو سمجھ آئیے. اب دیکھو ادھر سنو بھائی. کھانا، پینا، سونا، لیٹنا، جاگنا، بھاگنا، مڑنا، یہ سب اس کو کیا بولتے؟ مصدر بولتے. آپ نے اردو زبان میں کہا تھا آخری میں نہ آتا. اب انگریزی میں ہے. انگریزی میں مصدر کو کیسا ریپرزینٹ کرتے؟ بولو ظاہر صاحب بولو. ہاؤ ڈو یو ریپرزینٹ مصدر ان انگلش؟ کوئی سے بھی ورڈ کے پہلے ٹو لگا لیتے.
टू ईट, खाली ईट बोले तो मजदर नहीं है वो, ईट बोले तो मजदर नहीं होता वो, ईट बोले तो वर्ब है, न तो जो है इम्पेरेटिव वर्ड है, एक वर्ड है वो क्या है, मजदर नहीं होता वो। मजदर जब बनता उसको टू लगाया था, अंग्रेजी का तरीक़ा है। टू ईट बोले तो खाना, टू स्लीप बोले तो सोना, स्लीप बोले तो मजदर नहीं है वो, समझे नहीं। टू लगाए तो क्या होता, स्लीप वो होता, मजदर बनता हो। हाँ, तो वैसे ही अरबी में भी मजदर रहते, उसके मीनिंग जैसे ऐसे रहते, ना आता जाओ। अब उर्दू में क्या रहता, ना है ना, खाना पीना सोना, ये है ना, ये जो है उर्दू के हैं ये। अरबी में क्या है, अरबी में मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स क्या रहते, 3 हरूफ से बनते, 3 हरूफ से बनते। और उसमें देखो एक बहुत ख़ास बात है, ये याद रखने की बात है। 99 अल्फाज अरबी के किससे बनते, बोलो, कोई 3 हरूफ से बनते भाई, कोई 3 हरूफ से बनते। कोई भी कोई सा भी लफ्ज़ कोई 3 हरूफ से बनता है ना। 99% लफ्ज़ वैसे ही रहते, मगर ये 3 हरूफ से बनने वाला जो लफ्ज़ रहता, उसका मज़दर इतना मुश्किल है अरबी में, इतना मुश्किल है कि इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिमेंबर इट बाय हार्ट। यू कैनॉट, नहीं कर सकते। अरबी ज़बान का मज़दर आपको याद रखना पड़ता है, हज़ारों लाखों मज़दर रहेंगे, याद नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल रहता। फॉलो करो भाई, तुमको याद नहीं रहता ना, तो हर लफ्ज़ के वास्ते डिक्शनरी खोलते पड़ेंगे। तो बोलना मेरा मतलब ये, वो बहुत मुश्किल चीज़ रहती अरबी ज़बान में मज़दर। अलबत्ता इसमें क्या है, 2 कैटेगरी के 3 हरूफ से लफ्ज़ बनते, सादा रहता हो, उसमें कुछ एडिशनल हरूफ मिला के एक मोटा लफ्ज़ बनाते। अब वो में मज़ीद फ़ी बोलते, उसको मज़ीद फ़ी के अल्फाज बोलते, उसका मज़दर साफ़ है अरबी में। मेरे 3 हरूफ का जो मज़दर रहता ना, वो बहुत मुश्किल है, बस इतना याद रखो। और उसका मीनिंग कैसे रहेंगे, अब मिसाल के तौर पे जो आसान है बता दे रहा हूँ। नून सुहातरा है ना, तो ये 3 हरूफ है ना। नून एक हर्फ है, स्वाद एक हर्फ है, रा एक हर्फ है, 3 हर्फ है। अब इसका मज़दर क्या है बोले तो नसरुन, इस पे ज़बर रहेगा, बीच के हर्फ पे क्या रहेगा, जगह बनेगा, आखिरी में 2 बजे। नसरुन बोलो तो मदद करना बनेंगे, इसको मदद करना, समझे, खाली मदद नहीं, मदद करना बोलते क्या बोलना पड़ता, नसरुन। अब एक मिसाल बता रहा हूँ, ऐन बेदाल मादा है, ऐन देल मादा है। अब इसका मज़दर ऐसे समझेंगे आप, वैसा नहीं है। इबादतुन, किधर से आया है कुछ पता नहीं, बिल्कुल अलग हो गया ना ये, ऐसा हर लफ्ज़ अलग है, तो उसको याद रखना इम्पॉसिबल रहता। अब जो कुरान में आ गए हैं, वो कुरान अपने को असल चीज़ कुरान है, कुरान को एक मरतबा समझ गया तो मालूम हो जाता कोसा क्या है, तो हमेशा चलती रहती गाड़ी, ठीक है ना। तो उसकी परवाह नहीं करना, उसमें जैसा आते रहेंगे वो समझ में आते रहता। तो अब उसके बाद में 4th आइटम है, देखिए, इसमें मुश्तक, इसमें क्या नाम है यहाँ, इसमें मुश्तक, द इस्म दैट इज़ मेड फ्रॉम मज़दर,
مصدر سے اسم بناتے، ہمیشہ اسم کیسے بناتے ہیں؟ مصدر سے بناتے. اینڈ ادر ورڈس آر آلسو میڈ اینڈ دا میننگ آف مصدر، وہ مصدر کے جو میننگ رہتے نا اس میں موجود رہنا اس کو اس میں مشتق بولتے. یعنی کوئی لفظ ہے 3 حروف ہے، اس کے معنی رہتے ہیں، اس میں کچھ بھی کر لو آپ، وہ 3 حروف کا استعمال ہمیشہ رہتا، تو اس کو ویسے لفظ کو بولتے اس میں مشتق بولتے. خیر آتے رہتا سمجھ. اب یہاں بتا رہے دیکھیے، اس پریزنٹ آر ایگزسٹ ان اٹ لائک عبادتن بول کے لکھ دیے. عبادہ سے ہے نا یہ، تو کیا ہے عبادتن؟ کیا ہے؟ ٹو پرے از مصدر. عبادتن کیا ہے؟ مصدر ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اس کے علاوہ اور ایک لفظ بن رہا دیکھیے، عابدن، عین بے دال اس میں بھی ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، یعنی عبادت کرنے والا. عبادت کرنے والوں کیا بولتے ہیں؟ عابدن. یہ اپن آگے پڑھیں گے. اور جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معبودن. اس میں بھی علی وہ عین بے دال ہے دیکھو. یعنی مشتق کا مطلب ہے یہ مصدر میں جو 3 حروف رہتے وہ 3 حروف اس کے ہر لفظ میں آتے. چینجز کچھ بھی ہوں دو، مگر 3 حروف ہمیشہ رہتے اس میں. عین بے دال ہمیشہ رہیں گا. تو ویسے اس کو جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں؟ اس میں مشتق. یہ عبادت جو لکھا ہوا ہے اس پہ تنوین ہے، الف لام بھی ہے، تنوین ہے. ہاں غلط ہے، تنوین ہے نا، العبادت ہونا نہیں تو عبادتن بولنا. ہاں ٹھیک ہے. چلیے عابدون معبودون ہو گیا. اب 5th ایٹم دیکھو آپ، اس میں جامد، دا اسم وچ از نیدر میڈ فرام مصدر نار اینی ادر ورڈ. جامد بول تو ایک ایسا لفظ جس کا کوئی سے رکنی حرف ہے نہ کوئی مصدر ہے، بس آ گیا بول دیے، اس کا کوئی قاعدہ قانون کچھ بھی نہیں ہے اس کا. سنیں ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو. احسان، احسان ایک ایسا ورڈ ہے ہاں جو ایک الگ ہی بالکل، اس میں جو ہے وہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی 3 حروف کا سوال نہیں ہے، اور جو ہے میننگ جو ہے مصدر کا ویسا کچھ بھی نہیں، یعنی بالکل الگ. احسان بول تو کیا ہے؟ گھوڑے کو بولتے احسان ہے نا. اور یہ تنا استعمال ہوتے ہیں، ایسے چیزیں، ایسے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ تنا استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ویسے رہتے ہیں. ویسے کیا ہوتن، ہوت بولتے ہیں مچھلی کو. تو کس سے بنا ہونا؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لفظ آ گیا بس اس کو مچھلی یاد میں یاد رکھنا. ہوت کے معنی مچھلی، یہ کسی سے بنا کرا ہوا نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے یہ. سمجھے نہیں؟ یہ الفاظ کہہ رہے تھے بالکل انڈیپینڈنٹ رہتے. اب دیکھیے 4th ایٹم کیا ہے. دیکھو 2 ٹرمس ہے، دیکھو بھائی. اب محرب مبنی، محرب مبنی، یہ نامنکلیچر یاد رکھنا ہے. ہاں محرب مبنی. اب یاد نہیں رہتا، اب چھوٹے بچوں کو بولتے ہیں بولو رے 10 بار بولو، بولتے زور زور سے پکارتے رہتے بچے، یاد ہوتا وہ. آپ لوگ اپنے خاموشی سے یاد کر لینا. اب یہاں نیچے الفاظ دیکھیے، ایک جملہ ہے حضر الولد. حضرہ فعل ہے بھائی، حضرہ کیا ہے؟ فعل ہے. حاضر ہونا، اس کے معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا. الولد، الولد حضرہ، لڑکا حاضر ہوا، معنی کیا ہوئے؟ لڑکا حاضر ہوا. اور ایک چیز کیا ہے، عربی زبان میں فعل بھی پہلے آ سکتا، فاعل بھی پہلے آ سکتا، مفعول بھی پہلے آ سکتا. دوسری زبانوں میں ویسا نہیں ہے. پہلے کیا آتا؟ فاعل آتا، بعد میں فعل آتا، اس کے بعد میں مفعول آتا. اردو میں، انگلش میں ایسا ہے. عربی میں کیا ہے خاصیت کیا ہے؟ جس کو اہمیت
دیے وہ پہلے آ جاتا، یا اگر اہمیت نہیں بھی دیے تو فعل بھی پہلے آتا، اکثر پہلے بھی آ سکتا، بعد میں بھی آ سکتا، ایک یاد رکھ لو، یہاں پہلے آیا، اکثر پہلے آتا، زیادہ تر فعل پہلے لا دیتے۔ حاضر الولد بول تو وہ ولدو کے اوپر وہ ہے، دیکھیے پیش ہے، تو مطلب کیا سمجھنا، اس کو فاعل سمجھنا۔ ہاں، حاضرہ کون حاضر ہوا بھائی؟ لڑکا حاضر ہوا، ٹھیک ہے، آ گیا ہے۔ اب نیچے دیکھیے آپ، قلتو کے معنی بول سکتے ہیں حضر میاں؟ واٹ از دیٹ ورڈ؟ کیا لفظ ہے وہ؟ اس کی پشانت کیا ہے؟ کوسا ہے؟ بول سکتے؟ متکلم کا صیغہ ہے ضرور، اور وہ ورڈ کیا ہے؟ وہ ورڈ کی تشریح پوچھ رہا ہوں میں۔ میں نے کہا صحیح ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد ماضی متکلم، ہاں، واحد ماضی متکلم۔ قلتو میں نے کہا، ہے نا، کیا لی آیا، لی ولدی، لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، وہ کسی بھی اسم کا ہے تو آخری کیا کرتا ہوں انہیں؟ زیر رہتا، تو ولدن تھا، ولدی ہو گیا، دیکھیے زیر آ گیا۔ یہ آگے پڑھیں گے بھائی اپن، اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لی کیا کرتا، آخری اپنے اسم کو کیا کرتا؟ زیر دیتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے زیر آ گیا، اس کی وجہ سے زیر آ گیا، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ہاں، میں نے لڑکے سے کہا، میں نے لڑکے سے کہا معنی۔ اب تیسرا دیکھیے، ضربت الولدا، جیسا قلتو آیا نا، یہ ضربتو بھی ویسی ہے۔ ضربتو بولو میں نے لڑکے کو مارا، کام میں نے مارا کس کو مارا؟ لڑکے کو مارا، تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد زبر آ گیا، زبر کی پہچان ہے وہ زبر رہتا، اس پر کس کی؟ مفعول کی، زبر آ گیا ہے۔ اب یہ تینوں چیزوں پہ غور کرو آپ، پہلے پہ الولدو کے اوپر پیش ہے، اور دوسرے میں الولدو کے نیچے زیر آ گیا، اور یہ آخری میں کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ تو یہ کیا گرامر کی رول کے لحاظ سے آیا ہے، گرامر کے رول کے لحاظ سے آیا۔ تو ایسا لفظ جس پر گرامر کے رولز نافذ ہوتے، اپلائی ہوتے، گرامر کے رولز جس لفظ پہ اپلائی ہوتے، اس کو کیا بولتے؟ معرب بولتے، معرب بولتے۔ جس لفظ کے اوپر گرامر کے رولز آتے اس کو کیا بولتے؟ معرب بولتے۔ اور جس پہ گرامر کے رولز اپلائی نہیں ہوتے اس کو مبنی بولتے۔ تو 99% لفظ ایسے رہتے ہیں گرامر کے رول اپلائی ہوتے ہیں، تو 1% میں کیا رہتے؟ مبنی رہتے، جو گرامر کے رول پہ اپلائی نہیں ہوتے، بہت کم رہتے ہیں۔ اب نیچے اس کی مثال بتا رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، in all the above 3 sentences the حرکت of the word ولدن is different، that is کیا ہے؟ پیش ہے، زیر ہے، زبر ہے، and this is done according to the Arabic grammar rules۔ اب نیچے دیکھیں بی پہ، the word at the end of which under any circumstances there is no change is called مبنی۔ گرامر کا کوئی رول اپنا نہیں ہوتا، ویسے لفظ کو کیا بولیں گے؟ مبنی بولیں گے۔ یہاں دیکھیے آپ، حاضرہ ہاؤلائی، ہاؤلائی کیا ہے؟ جمع کے واسطے استعمال ہوتا ہے، ہاں آگے آئیں گے۔ جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا، وہ لوگ حاضر ہوئے، قلتو ہاؤلائی، لی لگائے اس کو، تو پہلے سے زیر خیر ہو، اس کا کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے ان لوگوں کو مارا، تو ہر جگہ دیکھو ہاؤلائی جیسے کا ویسا ہے۔ تو یہ ہاؤلائی کیا ہو گیا؟ یہ ایسا لفظ ہے جس پہ گرامر کا رول اپلائی نہیں ہوتا،
ہے نا, یاد رکھ لو, اس کو مبنی بولتے. In all the above three sentences, the harakat of the word haulai is the same. That is, has not changed because of any rule of grammar. جیسے کا وہ سارا تھا. ہو گیا, یہ دو ہی چیزیں ہیں. اب آ کے دوسرا کیا ہے دیکھیے, ہاں, سیونتھ مونس سمائی. ایک اسپیشل چیز ہے یہ, دیکھیے کیا ہے. سچ آف دوز لائف لیس اسمس, such of those بیجان چیزاں اسمس, in the end of which there is no ta. تا رات علامت کیا ہے بھی عام طور پہ عربی میں مونس سمجھتے ہیں, مگر تا نہیں ہے, پھر بھی بعض اسما مونس شمار ہوتے ہیں عربی میں. تو وہ کوسے ہیں بتا رہے ہیں آپ, تا تانیس نہیں ہے. in spite of that they are used as feminine. Why? Because the Quran and the learners of the language have used them as feminine. This type of isms are called as مونس سمائی. مونس سمائی, سما بولتے آسمان پہ, سمائی نام ہے اس کا. اب ایک دیکھیے, شمسن, آسمان میں رہیں گے نا بھائی, شمسن سورج. سورج اتنا بڑا ہے, اپنے اردو میں کیا ہے, مذکر ہے. وہ کیا ہے, مذکر ہے. عربی میں مونس ہے. عربی میں شمسن کیا ہے, مونس ہے. ارضن, زمین اتنی بڑی ہے, پھر بھی کیا ہے, مونس ہے. سماؤن, آسمان کیا ہے, وہ بھی مونس ہے. نارن, آگ, آگ بھی کیا ہے, مونس ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اور دیکھیے, سملرلی دی پارٹس آف ہیومن باڈی which are two are also used as feminine. انسانی جسم کے اعضاء, دو ہاتھ ہیں, دو آنکھیں ہیں, دو پیر ہیں, جو دو کان ہیں, جو انسان کے جسم پہ ایک نہیں دو چیزیں ہیں, وہ کیا ہے, فیمنائن استعمال ہوں گے. اس کو بھی کیا کریں گے, فیمنائن مونس استعمال کریں گے. اور جو ایک چیز ہے, جیسا سر ہے, اس کو مذکر بولیں گے. ناک ہے, ایک ہے, اس کو مذکر بولیں گے. جو ایک رہتی ہے اس کو کیا بولیں گے. اب زبان ہے, ایک ہی ہے زبان, دو زبانہ نہیں ہے نا, تو یہ تین چیزیں کیا وہ رہیں گے, مذکر رہیں گے. جی شمسن بولے نا آپ کو, مونس ہے جو اوپر آ گیا نا. ہاں نہیں, عربی میں مونس ہے, اردو میں ہے مذکر. الگ رہتا, اپنے عربی میں الگ ہے, اس میں الگ. بعض جو ہے ٹیلی بھی ہوتے ہیں, بعض نہیں ہوتے. نکلا بولتے ہیں وہ. ہاں, اور جیسا دیے یدن مانے ہاتھ بھائی. رجلن بول تو لیگ. آئینن بول تو آنکھ. اذنن بولے تو کان. یہ الفاظ بھی جیسے جیسے معلوم ہوتے رہے, اس کو یاد کرنا میننگ کے ساتھ, ویکیبلری بڑھتی ہے نا, یاد رکھتے جانا. دوز ہیومن پارٹس وچ آر ون آر یوزڈ ایز میسکولائن لائک راسن, سر, انفن, ناک, لسانن, زبان. ہو گیا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, خالی ذرا یاد رکھ لیں گے نظام. اب اس کے بعد میں 8th ایٹم دیکھیے, کائنڈس آف سینٹینسز. اب یہ بھی کتنا آسان ہے دیکھیے. عربی زبان میں کیٹیگریز آف سینٹینسز آر اونلی 2 ہے نا. سینٹینسز کے بھی کتنے کیٹیگری ہے, 2 رہیں گے. ایک ہے اس میں جملے فعلیہ, یعنی ایسا سینٹینس جس میں فعل پہلے آیا, ورب پہلے آیا. ایسا سینٹینس جس میں فعل پہلے آیا, اس کو جملے فعلیہ بولنا. اور ایسا سینٹینس جس میں فعل پہلے نہیں آیا, اسم آیا, اس کو جملے اسمیہ. مزید پیش.